الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ الصلاة والسلام فرض اللہ الایمان تطہیرا من الشرک۔ عزیزان گرامی، کتاب نہج البلاغہ آخری حصہ فرمان نمبر 252 ہے اور ایک طویل خطبہ ہے۔ صرف ایک پہلے جملے کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کلام امیر المؤمنین کتاب نہج البلاغہ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین یعصوب الدین کل ایمان قسیم النار والجنہ مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فرض اللہ الایمان تطہیرا من الشرک۔ پہلا جملہ ہے، فرمایا اللہ نے ایمان کو فرض قرار دیا ہے۔ ایمان فرض ہے، کیوں فرض ہے؟ اللہ نے ایمان کو کیوں فرض قرار دیا؟ فرمایا تطہیرا من الشرک، تاکہ شرک سے بچا جا سکے، تاکہ شرک سے پاک ہو جائیں۔ تطہیر کا معنی کیا ہے؟ پاک۔ شرک سے بچنے کے لیے ایمان کو اللہ نے فرض قرار دیا تاکہ شرک کی آلودگیوں سے بچ جائیں۔ بہت بڑا جرم کائنات میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، اگر شرک کرنے سے انسان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، وقال یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرا پیارا بیٹا لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، اللہ کے مقابلہ میں کسی اور کو خدا تسلیم نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم کائنات میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، انما المشرکون نجس، سوائے اس کے کہ شرک کرنے والے لوگ نجس ہیں۔ لفظ نجسن استعمال ہوا ہے، یعنی واضح وہی مطلب ہے کہ نجاست نجس ہے۔ جو شرک کرے گا مشرک شخص کیا ہے؟ اس کی نجاست اور کتے کی نجاست میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے اس کا باطن ایمان ختم ہو چکا ہے۔ شرک کرنے سے انسان نجس ہو جاتا ہے۔ اگر انسان مشرک تر ہے، اس کا پسینہ بھی نجس ہے، اگر اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ گے تو اگر تراوٹ لگ جائے تو وہ بھی نجس ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کا امت مسلمہ میں اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کی نص سے صریح موجود ہے کہ شرک کرنے والا نجس ہے۔ انما المشرکون نجس، پھر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ فرما رہا ہے میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ یہاں یہ واضح طور پر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ایک مومن ہے، موحد ہے، مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ شرک کرے گا، اللہ فرماتا ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، جو میں چاہوں گا معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اور شرک کی 4 اقسام ہیں۔ شرک بالذات ہے، شرک بالافعال ہے، شرک بالعبادت ہے اور شرک بالصفات ہے۔ شرک بالذات اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات کے مقابلہ میں کسی اور کو خدا ماننا، اور چاہے مخلوقات میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، چاہے اشجار سے ہو، پتھروں سے ہو،
چاہے حیوانات سے ہو اور چاہے کوئی اور مخلوق سے ہو، بتوں سے، پتھروں سے، اگر پتھر کو خدا مانے، بت پرستی، یہ بھی شرک بالذات ہے۔ مخلوقات میں سے کسی کو خدا مانے، یہ شرک بھی بالذات ہے۔ اور اسی طرح مخلوقات میں سے کسی کو معبود ماننا، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ لیکن اس لیے فرمایا شرک بالذات ہے۔ شرک بالافعال کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے کاموں میں کسی اور کو شریک ماننا۔ اللہ موت بھی دیتا ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا اللہ الذی، وہی خدا ہے، خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، ثم رزقکم، پھر وہ تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا، حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا کہ ان کاموں میں کوئی اور شریک ہے؟ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے کہ جن چیزوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں لوگ اللہ کا مد مقابل کسی اور کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ شرک اللہ کی صفات میں کوئی، یعنی موت اللہ دیتا ہے، حیات اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، اور شک یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ فرماتا ہے وہی خدا ہے جو تمہارے شکم مادر میں تصویریں بناتا ہے، یعنی یہب لمن یشاء اناث و یہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں سارے بیٹے دے دوں، جسے چاہوں ساریاں بیٹیاں دے دوں، اور جسے چاہوں جڑوے دے دوں، یعنی 2 بیٹے دے دوں، یا ایک بیٹا ایک بیٹی دے دوں، یا دونوں جڑوے دے دوں، اور جسے چاہوں بانجھ بنا دوں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ گٹھلی اور دانے کو شگافتہ کرتا ہے، فالق الحب، اور دانے کو شگافتہ کرتا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اور گٹھلی کو شگافتہ کر کے وہاں سے کیا ہے مختلف چیزوں کو اگاتا ہے۔ درخت کا اگر کیا ہے بیج ہے تو اس سے وہی درخت اگاتا ہے، دانہ ہے، جو چیز ہے اس سے اللہ شگافتہ کرتا ہے اور اس سے پودا اگاتا ہے، یعنی اور اولاد کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے، بارش کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے، موت کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے، حیات کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے، ہوائیں چلانا، بارش برسانا، کیونکہ یہ قرآن دوسرے پارے کی بھی آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ زمین و آسمان کی خلقت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا تبدیل ہونا، اور سمندر میں کشتیاں چلانا، اور زمین سے انگوریاں اگانا، باغات اگانا، اور بادلوں کو اڑانا، ہوائیں چلانا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ یہ توحید ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں بہت سی چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ توحید کے بارے میں درس ہونے چاہیے۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ہے شرک بالذات، ذات میں تسلیم کرنا کسی کو، یہ شرک بالذات ہے۔ شرک بالافعال، اللہ کے کاموں میں کسی اور کو شریک کرنا، شرک بالصفات، اللہ کی صفتوں میں کسی اور کو تسلیم کرنا، اور شرک بالعبادت، عبادت میں کسی اور کو تسلیم کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک جلی ہے، کیونکہ شرک کی بہت بڑی قرآن میں مذمت وارد ہوئی ہے۔ اور اسی طرح توحید کی 4 قسمیں، یعنی ذات میں بھی واحد ہے، صفات میں بھی واحد ہے، افعال میں بھی واحد ہے، عبادت میں بھی واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی منعم حقیقی ہے، وہی مدبر کائنات ہے، اس نے کائنات کو خلق کیا، وہی انبیاء اللہ ہے جس نے انبیاء کو نبوت و رسالت دی، وہی خدا ہے جس نے ائمہ ہدیٰ کو عصمت و طہارت و ولایت و امامت عطا کی ہے۔
معجزہ ایک اور چیز ہے جو امام کی عصمت کی دلیل ہوتا ہے، نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ معجزہ نبی کے ہاتھوں پہ ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کی نبوت ثابت ہو، اور اللہ ایک امام کے ہاتھوں پہ معجزہ ظاہر کرتا ہے تاکہ امام کی امامت کا یہ ثبوت ہے، یہ دلیل ہے۔ لیکن وہ بھی اس کا فعل، معجزے کا فعل اللہ ہوتا ہے۔ معجزے کا فعل حقیقی کون ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے۔ ہاں، ہم شفاعت کے بھی قائل ہیں، آل محمد کی شفاعت برحق ہے، جس کی وہ شفاعت کریں گے ان کی شفاعت مسترد نہیں ہوگی، اور یہی وسیلہ ہے، آل محمد یہ وسیلہ ہے۔ نہ ہم وسیلے کے منکر ہیں، لیکن اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے جناب مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے، یہ فرمان نمبر 469 ہے، فرمایا میری وجہ سے ہلاک فیہا رجلان، میری وجہ سے دو قسم کے آدمی ہلاک ہو جائیں گے، محب غال و مبغض قال۔ فرمایا ایک وہ جو مجھے حد سے زیادہ بڑھاتے ہیں، یعنی اب مولا علی کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی جہنم پہنچ جائیں گے، یا مولا علی کو خدا کا شریک مانتے ہیں، یہ بھی غلو